حضرات، جگہ کا انتخاب ہوا خانہ کعبہ اور دن چنا گیا جمعۃ المبارکہ، اور فاطمہ بنت اسد جو والدہ ہے مولا کائنات کی، یعنی 12 اماموں میں جو پہلے امام ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی۔ جب آپ طواف کر رہی تھی نا تو طواف کا چوتھا چکر تھا، طواف کا چوتھا چکر تھا، اور مشکل کشا کی ماں کو محسوس ہوا کہ بچہ آنے والا ہے، بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو اب ادھر ادھر جگہ جب دیکھنے لگی تو کعبے کی دیوار خود کھل گئی اور ہاتف غیب سے آواز آئی، بنت اسد اندر آ جاؤ۔ آپ محبت سے سنیں، آپ محبت سے سنیں، کیونکہ علی کا ذکر کرنا یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہے۔ علی کی بات کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تو کیونکہ مصطفیٰ نے بھی فرما دیا نا، سوائے مومن کے علی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا کوئی، اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر کسی کے سینوں میں میل پڑا ہو نا تو وہ اپنا شمار کر لے، ہم کس کھاتے کے ہیں، ہم کہاں کے ہیں۔ تو علی کی محبت تو مومن ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب محبت سے سنیں، چوتھا چکر تھا، جمعہ کا دن تھا، اور آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 30واں سال تھا، اور بنت اسد کعبے کے اندر گئی۔ کچھ دیر کے اندر شیر خدا تشریف لے آئے، مولا کائنات تشریف لے آئے، لیکن بنت اسد نے دیکھا کہ میرا بچہ معذور ہے، میرا بچہ معذور ہے، آنکھ کھول کر نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ بنت اسد امام الاولیاء کو لے کر آئی، اور جب اس بات کا علم اللہ کے حبیب کو ہوا تو سرکار دو جہاں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا، لاؤ وہ بچہ مجھے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ بنت اسد نے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک میں امام الاولیاء کو دیا، جیسے ہی دستے پاک مصطفیٰ اس کپڑے پر لگے جس کپڑے میں علی المرتضیٰ لپٹے ہوئے تھے، حضور کے دستے پاک کا لگنا تھا، مولا نے آنکھیں کھول دی اور ٹک ٹکی باندھ کر ایک نظر بھر کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، دیدار ہو رہا۔ پہلے علی نے آنکھ کھولی نہیں، کیونکہ پیدا کعبے میں ہوئے تھے نا، کعبے کو دیکھنا ثواب، تو آنکھ کیوں نہ کھولی گئی؟ تو بتایا دنیا کو میں تو اس کو دیکھوں گا جو کعبے کا کعبہ ہے، جس کا ترجمہ بریلی کے امام اعلی حضرت نے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا سب سے پہلے۔ اہل بیت اطہار کے آپ پہلے امام ہیں، پہلے امام۔
اور آج ہم اور آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کا دل بہلانے کے لیے کبھی گفتگو کو ہلکا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، دل جوڑی جس کو کہتے ہیں۔ تو سرکار تاجدار حلاتا مولائے کائنات 12 اماموں میں پہلے امام، آپ مکان کی چھت پر بیٹھے تھے، کھجور تناول فرما رہے ہیں، اور کھجور کھانے کے بعد اس کی جو گٹھلی تھی نا، اس کی گٹھلی کو سرکار مولائے کائنات اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر دے، اور پھر جب دیکھا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، سلمان فارسی کون ہے؟ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے طویل عمر پانے والے، 300 سال سے زیادہ حضرت سلمان فارسی کی عمر ہوئی ہے۔ یہ مکان کے اندر اپنا کپڑا سیل رہے تھے، اپنا قمیض۔ مولائے کائنات نے چھت سے دیکھا کہ ہاں سلمان اپنا کرتا سیل رہے ہیں، تو علی المرتضیٰ نے کھجور کی وہ گٹھلی اٹھا کر حضرت سلمان پر ماری، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر عمر میں سیدنا سلمان فارسی بڑے تھے، اور عمر میں سیدنا علی المرتضیٰ چھوٹے تھے۔ علی المرتضیٰ نے جب ایسے گٹھلی کو پھینکا، سلمان فارسی پر آئی تو آپ نے ایسے دیکھا اور کہا علی میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، اس کا تقاضا بھی نہیں رکھتے؟ کہا میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، اس کا تقاضا بھی نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر! مولا کائنات فوراً نیچے آئے، فوراً نیچے آئے، اور ہم تو کہتے ہیں نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، اور ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ اتنی ٹھنڈی علی المرتضیٰ کے دیوانے اتنی ٹھنڈی نہیں کر سکتے۔ ذکر مولا علی ہو رہا ہو اور مولا علی کا دیوانہ اتنا ٹھنڈا بیٹھا ہو، اللہ اکبر! سنیں، شاعر کہتا ہے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، اور ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، اور مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے؟ یزید کربلا میں علی کی نسل کو کاٹ کر یہ خیال کر رہا تھا کہ میں مصطفیٰ کی نسل کو مٹا دوں گا، مگر دیکھو شاعر کا قلم کہاں جاتا ہے، وہ کہتا ہے مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے؟ ارے جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، اور فرمایا فقط 2 انگلیوں پہ باب خیبر، فقط 2 انگلیوں پہ باب خیبر، عجب منظر دکھایا ہے علی نے، عجب منظر دکھایا ہے علی نے۔ اور علی کے نام پر ہم مر مٹے کیوں نہ، علی کے نام پر ہم کیوں مٹے نا، کیونکہ ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے۔ تو یہ دیکھو امام الائمہ ہے، یہ 12 اماموں میں پہلا امام ہے، یہ اہل بیت کی کشتی کو چلانے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، اور سیدہ خاتون جنت کے سر کا تاج ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سلمان فارسی نے جب کہا نا کہ عمر میں بڑا ہوں، اس کا تقاضا بھی نہیں رکھتے، مولا علی نیچے آئے اور فرمایا، کیا کہا؟
کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. تو سیدنا سلمان نے پھر اس کو دہرایا. کہا اس کا تقاضا بھی نہیں رکھتے کہ عمر میں بڑا ہوں. تو مولا کائنات مسکرائے اور پھر کہا سلمان وہ جب تم فلاں ملک میں تھے اور نہانے کے لیے جب پانی کے ایک چشمے میں اترے تھے, چھوٹا سا تالاب جس کو کہتے ہیں نا, پانی بہتا پانی, چھوٹی سی ندی, کہتے پانی کے چشمے میں تم اترے تھے. کہاں؟ یہ بات تو آج سے 250 سال پہلے کی ہے. یہ بات تو 250 سال پہلے کی. علی تمہیں کیسے معلوم؟ کہا بھی ٹھہرو. مولا کائنات فرماتے ہیں جب تم پانی میں نہ رہے تھے, اچانک کنارے پر ایک شیر آ گیا تھا جو تم پر حملہ کرنے والا تھا. قریب تھا کہ وہ تم پر حملہ کرتا. تم نے کہا اے آسمانوں کے خدا, اے آسمانوں کے پروردگار, میری مدد کر, میری امداد فرما, مجھے اس سے پناہ عطا کر. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں جب تم نے آسمانوں کے خدا سے پناہ مانگی تو پھر تمہارے سامنے ایک سواری پر سوار نوجوان آیا تھا. اس نوجوان نے ایک ہی وار میں شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور جب وہ نوجوان, وہ تمہیں شیر کے حملے سے بچانے والا, جب چلنے لگا تو تم نے پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا تھا. مولا کائنات نے یوں ہاتھ کیا اور پھولوں کا وہ گلدستہ ان کے سامنے رکھ دیا. پھولوں کا وہ گلدستہ یوں ان کے سامنے کر دیا. جب ان کے سامنے کیا, حضرت سلمان فارسی حیرت سے تک رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ گلدستہ ہے جو میں نے اس نوجوان کو تحفہ دیا تھا. مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا سلمان اب بھی نہیں سمجھے؟ جب تم نے رب سے مدد مانگی, جب تم نے رب سے مدد مانگی تو رب نے تمہاری مدد کے لیے آج سے 250 سال پہلے کسی اور کو نہیں, مجھ علی کو بھیجا تھا. مجھ علی کو بھیجا تھا. اللہ اکبر. حضرات محترم, سلمان فارسی پھر کہتے علی بڑے تو آپ ہی ہو, بڑے تو آپ ہی ہو. اللہ اکبر. حضرات محترم, تو یہ سرکار مولا کائنات کی شان ہے. یہ حیدر قرار کا مرتبہ ہے. بظاہر پیدا نہیں ہوئے مگر تشریف لا رہے ہیں. مشکل میں مدد کرنے کے لیے مشکل کشا آ رہا ہے. مشکل میں مدد کے لیے مشکل کشا آ رہا ہے. مولا کائنات آ رہے ہیں. اور صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی نقشبندی بزرگ ہے. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کس کے مرید ہے؟ حضرت سیدنا مرزا مظہر جانا نقشبندی کے مرید ہے. اور انہوں نے جب قرآن کی تفسیر لکھی نا تو پھر اپنی تفسیر کا نام بھی مرشد کے نام پر رکھا. ان کے مرشد تھے مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ, تو پھر تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری. تفسیر کا مرشد کی نسبت سے نام رکھا تفسیر مظہری. اسی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اس امت میں نہیں, صرف اس امت میں نہیں, اگلے نبیوں کی امت میں جتنے ولی ہوئے, اگلے نبیوں کی امت میں جتنے ولی ہوئے ان سب کو ولایت مولا کائنات کی روح نے عطا فرمائی ہے. ان اگلے نبیوں کی امت کے اولیاء کو بھی ولایت کا فیض مولا کائنات کی روح نے عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو جو ایسا ہوتا ہے نا
جو ایسی شان رکھتا ہے، جو ایسا مرتبہ رکھتا ہے، اسی کو 12 اماموں میں پہلا امام بنایا جاتا ہے۔ تو 12 اماموں میں پہلے امام سرکار مولا کائنات، پہلے امام سرکار مولا کائنات، سن ہجری 40 میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اور وہ کیسے؟ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے گئے اور عین حالت نماز میں مسجد میں عین حالت نماز میں جب ضرب آئی، سر کھلا، خون کا فوارہ جاری ہوا، تو حضرات یہ ہم اور آپ ہیں کہ موت کو دیکھ کر لرز جاتے ہیں، موت کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں۔ کیوں لرزتے ہیں؟ کیوں کانپتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں۔ اس لیے عمل ایسے کرو کہ جب رب کے گھر کا بلاوا آئے، جب رب کا بلاوا آئے تو بے چینی نہ ہو، ڈر نہ ہو، بندہ مسکرا کر جا رہا ہو، اور وہاں اللہ کا شیر اخی مصطفیٰ، حسنین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، جب سر پر ضرب آئی، زمین پر آئے، خون کا فوارہ جاری ہوا، چہرے پر مسکراہٹے اور کہتے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سن ہجری 40 کے زمانے میں علی المرتضی مسجد کے اندر عین نماز کی حالت میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہ علی کیسا ہے؟ یہ علی کیسے ہیں؟ آئے تو کعبے میں، آئے تو کعبے میں، کعبہ بھی اللہ کا گھر، آئے تو کعبے میں، کعبہ بھی اللہ کا گھر، اور جائے تو مسجد میں، اور مسجد بھی اللہ کا گھر۔ علی نے اپنی حیات اور ممات کو بتا دیا اور اس سے ظاہر کر دیا لوگوں اللہ کی رضا پر اپنی ساری زندگی گزار دو، اللہ کی رضا پر اپنی ساری زندگی گزار دو۔ علی آیا تو بھی خدا کا گھر تھا، علی گیا تب بھی خدا کا گھر تھا۔ اللہ اکبر۔